آج کل کے نوجوانوں کو اکثر ایک سوال پریشان کرتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی آنے والے ہیں یا وہ کب آئیں گے یا ان کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنی کئی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور جن لوگوں کو کچھ چیزوں میں یعنی کچھ نشانیوں میں بعض مغالطے تھے، الحمدللہ ہم نے ان کی بھی نشاندہی کی ہے۔ اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہماری پلے لسٹ ہے جس کے اندر ظہور مہدی اور سفیانی سے متعلق بھی شاید ایک پلے لسٹ ہے، اس کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں اس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت مہدی علیہ السلام جو آنے والے ہیں اور جن کا انتظار ہم لوگ بے صبری سے کر رہے ہیں، اور بلکہ پوری امت جو ہے وہ ان کے آنے کی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، تو وہ کب آئیں گے یا وہ کس زمانے میں آئیں گے، اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کرنا چاہوں گا میں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ اس سے ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں ہیں اور سوالات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے جو یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی کو آنا ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ کفر کی حد تک جا سکتا ہے اور جائے گا۔ جب یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ہاں ہے تو ظاہر ہے کہ جب بھی ایسے حالات بگڑتے ہیں تو حضرت مہدی کا انتظار لوگوں کو رہا ہے اور رہے گا، اور امت ان کا انتظار کرنے لگتی ہے اور ان کے بارے میں بیان کرنے لگتی ہے، اور ان کے آنے کی جو نشانیاں ہیں اس کو لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا تذکرہ گرم ہو جاتا ہے۔ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے کی کچھ نشانیاں ہیں جن کے پورے ہونے کے بغیر، یعنی ان کے پورے ہوئے بغیر حضرت مہدی نہیں آ سکتے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ حضرت مہدی کے آنے کا جو وقت ہے وہ کسی نہ کسی طور پر اور کسی نہ کسی حد میں تعین ہو جائے گا، حالانکہ جو اصل وقت ہے ان کے آنے کا وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا علم۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ جو لوگ مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں، ان لوگوں کی بھی پول جو ہے وہ صاف طور پر کھل جائے گی۔ تو چلیے آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مہدی کے آنے کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ایک نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ جو دنیا کے بہترین لوگ ہوں گے وہ حرم کے اندر جا بیٹھیں گے اور ان کی تلاش میں لگے ہوں گے، اور پھر آسمان سے ایک آواز آئے گی، اور یہ آواز یہ ہوگی کہ یہ مہدی جو ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان سے بیعت کر لو۔ اور حضرت مہدی کے بارے میں یہ بات تو آپ سن ہی چکے ہوں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی مہدی کا نام اور میرا نام ملتا جلتا ہوگا۔ آپ حدیث یہ اکثر سن چکے ہوں گے۔ اور بھی دوسری نشانیاں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ دوسری ایک یہ بھی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یصلحہ اللہ تعالی فی لیلۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دیں گے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن کے اندر نشین کر لیجئے اور ذہن کے اندر بٹھا لیجئے۔ اگر آپ حضرت مہدی علیہ السلام کے حالات سے کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے یہ نشانی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گی۔ یہ ایک دریا ہے جو کہ عراق کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دریا جاری ہے اور اس کے اندر پانی بہہ رہا ہے، وہ سوکھا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہونے والا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یروشلم کی آبادی، یہ میرے شہر یعنی مدینہ المنورہ کی بربادی ہوگی۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ المنورہ کی جو ہے وہ آباد ہے، مدینہ گویا کہ خوش خرم ہے، اور مدینہ کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ساری آسائش اور سہولیات موجود ہیں۔ تو مدینہ ابھی برباد نہیں ہوا ہے، اس لیے بات کہنا کہ حضرت مہدی آ گئے ہیں یا ابھی فوراً آنے والے ہیں، یہ بہت جلد بازی ہوگی اور یہ کم علمی کی بات ہوگی۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ استنبول یعنی پرانے دور کا جو قسطنطنیہ ہے، آج کا جو استنبول ہے، اس کے دروازے پر ایک جنگ ہوگی اور 12 لوگ وہاں پر جائیں گے جنگ لڑنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جو لوگ وہاں پر 12 لوگ جنگ کے لیے جائیں گے میں ان کے نام جانتا ہوں اور ان کے باپ کے نام بھی جانتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نشانی بھی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، استنبول کے دروازے پر ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور خاص کر یہ جو علاقہ ہے پورا مشرق کا یعنی ایسٹرن جو کنٹریز ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان علاقوں میں
ایک ایسی قوم کا قبضہ ہو جائے گا جو دین اور مذہب سے بظاہر تعلق نہیں رکھتی ہوگی، یعنی وہ مذہب ہی کا انکار کرتے ہوں گے، مذہب کوئی بنیادی طور پر نہیں مانتے ہوں گے، بظاہر کمیونسٹ ہوں گے۔ اور جہاں تک علماء کا ایک اندازہ ہے وہ یہ کہ چائنیز جو ہے وہ یہی ہو سکتے ہیں جن کا علاقہ ظاہر ہے کہ دنیا کے ایسٹ میں ہے، اور یہ ان کا قبضہ وہاں پر ہوتا ہوا ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی پوری طریقے سے کوئی ان کی بادشاہت نہیں ہے، کوئی ایسا قبضہ نہیں ہے، تو یہ بات بھی کہنی جو ہے وہ جلد بازی ہوگی۔ آپ کو حضرت مہدی کے بارے میں ایک بات یہ بھی پتہ ہوگی کہ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ ایک نشانی میں اس سے جوڑ دیتا ہوں کہ حضرت مہدی کی جو نشانیاں ہیں اس کے اندر ایک یہ بھی نشانی ہوگی کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ لوگوں کو بھر بھر کے دیں گے، یعنی مال خوب بانٹیں گے، اتنا بانٹیں گے کہ لوگ سیراب ہو جائیں گے، لب بھر بھر کے دیں گے، ان لوگوں کی جھولیوں کو بھر دیں گے، اتنا مال و دولت لوگوں کو بانٹیں گے۔ اب دیکھیں کہ اس زمانے میں جو جاہل جپٹ جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، غریب فقیر مزدور قسم کے لوگ جو اپنی شہرت کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے حرکت کرتے ہیں، ان کو دیکھیے کہ وہ ان کے پاس خود پیسہ نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک پاکستان کے اندر تھا گوہر شاہی، اسی نام کا شاید کوئی شخص تھا، گوہر پیر گوہر نام کر کے تھا، تو اس کے بارے میں دیکھیے کہ وہ 1980 سے پہلے ایک فقیر انسان ہوتا تھا، مزدور ہوا کرتا تھا، لیکن اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر بڑا مالدار ہو گیا کیونکہ یورپ سے اس کو کافی سپورٹ ملی۔ تو اس قسم کے لوگ جھوٹے مکار اور دجال ہمارے سامنے آتے ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بظاہر ان کے پاس کچھ بھی پلے نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں سے حاصل کر کے مالدار ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مال حاصل کرنا اور شہرت حاصل کرنا۔ حضرت مہدی کے جو آنے کی ایک نشانی ہے یا ان کے آنے کے بعد کی ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت مہدی کا جو جنگ ہوں گی، وہ پہلی جنگ تو جزیرۃ العرب کے مسلمانوں سے ہوگی، اس کی تفصیل میں یہاں پر نہیں بتاؤں گا۔ نمبر 2، دوسری جنگ جو ہوگی وہ فارس کے شیعوں سے ہوگی۔ تیسری جنگ امریکہ اور روس جو کہ روم والے کہلائے جاتے ہیں ان سے ہوگی، اور چوتھی جنگ لادین ترکوں سے ہوگی، یعنی جو لوگ ترک میں خدا کو نہیں مانتے ان ترکوں سے ہوگی۔ پانچویں جنگ یہودیوں سے ہوگی، اور ایک جنگ سلطنت روما سے جو لوگ ہوں گے یعنی رومن ہوں گے ان سے جنگ ہوگی، اور ایک جنگ کمیونسٹوں سے ہوگی جو کہ خدا کو بنیادی طور پر نہیں مانتے ہوں گے، مذہب کو بھی نہیں مانتے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ایسا کوئی ماحول نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی شخصیت ابھری ہے کہ جس کی ان لوگوں سے جنگیں ہوئی ہوں یا جنگیں ہونے والی ہوں یا ایسا کوئی ماحول بن چکا ہو۔ تو اس طریقے کی باتیں جو کرتے ہیں کہ مہدی ظاہر ہو گئے ہیں یا حضرت مہدی آ چکے ہیں، اور بعض ہماری ویڈیوز میں کمنٹس بھی آتے ہیں، اور جھوٹے اور مکاروں کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنی ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں، اس کے لنک بھی لگایا کرتے ہیں کمنٹس کے اندر۔ تو اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں، وہ دجال ہیں چھوٹے، اور مغالطے ہوئے لوگوں کے اندر اور غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں۔ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال آ چکا ہے۔ ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ دجال کوئی شخصیت نہیں بلکہ دجال تو یہ امریکہ ہے اور یورپین جو کلچر ہے اور یورپ کے جو ممالک ہیں وہ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ دجال ایک آدمی ہوگا، ایک شخصیت ہوگی، ایک شخص ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی یہ بھی بتا دی، اس کی ناک کیسی ہوگی یہ بھی بتا دی، وہ کس طریقے کا ہوگا، کیسے چلتا ہوگا، یہ ساری چیزیں جب صاف طور پر بتا دی گئیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ایک شخص کو ہٹا کر کسی ملک کو یا کسی کلچر کو دجال بنانے کی۔ لیکن لوگ اپنی جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں اور نہ جانے کہاں سے ان سب چیزوں کو لا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فی الحال حضرت مہدی ابھی اس وقت حال فی الحال میں نہیں آنے والے ہیں جس طریقے سے نشانیاں دکھ رہی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دیتا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تاریخ کیسے دہراتی ہے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ جب اسپین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوئے، وہاں پر انہیں مارا کاٹا جانے لگا، ان کے اوپر مظالم ہوئے اور اسپینش ان کے اوپر چڑھ دوڑے اور یورپ نے ان کے اوپر قبضہ جما لیا اور ان کے اوپر بھوکے شکاریوں کی طرح چڑھ پڑے، تب اسپین کی گلیوں کے اندر لوگ حضرت مہدی کا نام لیتے تھے اور ان کو تلاش کرتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے۔ تو ایک یہ تاریخ ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تو مسلمان ظاہر ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے اور وہ اس دنیا کے اندر جو ظلم ہوں گے انہیں ختم کریں گے، لیکن ان کی ایک نشانیاں ہیں ان کے ظہور کی۔ یہ نہیں کہ کہیں پر ایک ظلم ہوا کسی پارٹیکولر کسی ایریے کے اندر
تو ان کے آنے کی باتوں کو یہ کہنا شروع کر دینا چاہیے کہ بھائی کل کو آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، یا اس سال میں، یا اگلے سال، یا 2 سال بعد آ جائیں گے۔ ان کی جو نشانیاں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کتنا وقت ہے اور کتنا وقت نہیں۔ حالانکہ اصل علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں ان کا یہ رہتا ہے کہ وہ صرف ان چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس یہ چیزیں فوراً پوری ہونے والی ہیں، اور اپنے روزمرہ کی زندگی کو اور اپنے روزمرہ کے اعمال کو، اور جو اس وقت اسلام نے اور دین نے ان کے ذمہ داریاں لگائی ہیں، چاہے وہ اپنے ذریعہ معاش کی ہوں، بیوی بچوں کو سنبھالنے کی ہوں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہوں، اپنے گھر والوں کے حقوق ہوں، جو بھی ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور شریعت نے لگائی ہیں، ان سب کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ان چیزوں کا انتظار میں لگ جاتے ہیں۔ ایسا کرنا ہرگز بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت مہدی آئیں گے اور وہ اس دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی کو ختم کریں گے اور ظالم کے پنجے کو اکھیڑ دیں گے، اور ظالم کی جو ظلم ہوگا اس کو نیست و نابود کر دیں گے، جو لوگ بھی اس چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم حاصل کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو کمنٹس کے اندر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔